ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و حدیث میں ایک لفظ آتا ہے جس کے معنی ہے برکت۔ ایک لفظ آتا ہے برکت کے معنی میں۔ برکت کے معنی آتے ہیں زیادتی کے۔ چاہے وہ زیادتی کوانٹیٹی کے اعتبار سے ہو یا کوالٹی کے اعتبار سے ہو، دونوں طریقے سے برکت ہوتی ہے۔ برکت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ 2 کے 4 ہوتا ہے اور 4 کے 8 ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی کے ساتھ برکت کا یہی طریقہ اختیار کیا جائے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے بعض لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ حالانکہ ان کی زندگی میں برکت ہے لیکن کوانٹٹی کے اعتبار سے نہیں، کوالٹی کے اعتبار سے ہے، تو وہ اسے برکت ہی نہیں سمجھتے اور برکت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کو برکت کا معنی اور اس کا مقصد منشا حاصل ہے۔ اس وقت میرا ارادہ یہ ہے کہ برکت کے اسباب پر کلام کیا جائے۔ تمام اسباب کا احاطہ اس مختصر سے وقت میں بہت مشکل ہے۔ جتنے اسباب بھی بیان ہو جائے وہ غنیمت ہے۔ اگر ہم نے ان کا اہتمام کیا اور پابندی کی تو اللہ رب العزت والجلال سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکتوں کا سلسلہ جاری فرمائے گا۔ ہر آدمی کو یہ تمنا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، اس کے علم میں برکت ہو، اس کے عمل میں برکت ہو، اس کی صحت میں برکت ہو، اس کے کاروبار میں، گھر بار میں اور اس کی زندگی میں، اس کی ہر چیز میں برکت ہو۔ لیکن برکت والے اسباب اختیار نہ کر کے برکتوں کا انتظار کرنا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ جیسے گناہوں سے توبہ نہ کر کے اللہ کی مغفرت پر تکیہ کرنا اور اللہ کی مغفرت سے پر امید رہنا، یہ نہایت سنگین اور خطرناک بات ہے۔ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے کہ ایک آدمی گناہوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اللہ کی
رحمت مغفرت سے تو امید کیا کہ میں چھوٹ جاؤں گا، میری مغفرت ہو جائے گی، مجھے معاف کر دیا جائے گا، یہ نہایت سنگین اور خطرناک بات ہے۔ تو میرا ارادہ ہوا کہ برکت کے اسباب پر روشنی ڈالی جائے۔ میں ترتیب وار حل کی تشریح کے ساتھ ان اسباب کو گناتا چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز جس سے آدمی کی زندگی میں اور ہر چیز میں برکت آتی ہے وہ نماز کا اہتمام ہے۔ قرآن کریم کے 16ویں بارے میں سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ کے بالکل آخر میں اللہ جل جلالہ وَمَنْ وَالُهُ ارشاد فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ جب دعوت دینے والا جس عمل کی دعوت دے رہا ہے وہ اس کا اہتمام اور پابندی کرتا ہے تو اس کی دعوت میں جان پڑ جاتی ہے۔ گنہگار کا بھی نیکیوں کی طرف دعوت دینا جائز تو ہے، لیکن اس کی دعوت بے اثر ہوتی ہے، اس کی دعوت پہ جان نہیں ہوتی، اثر نہیں ہوتا، اور اس کی دعوت میں وہ مقبولیت کی شان نہیں ہوتی، اس کی دعوت میں وہ برکت نہیں پیدا ہوتی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کا اہتمام کیجیے۔ اس کے آگے فرمایا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو خود روزی دیں گے، ہم آپ کو روزی دیں گے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، روزی کی ذمہ داری تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ تو نماز برکتوں کے حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا جگہ جگہ تذکرہ ہے۔ آج نماز چھوڑ کر لوگ برکتوں کا انتظار کر رہے ہیں، اسی لیے گھر میں پریشانیاں ہیں، بے چینی ہے، بے قراری ہے، اور زندگی میں وہ سکون نہیں، اور ان کی زندگیوں میں وہ راحت نہیں۔ راحت کے سارے اسباب موجود ہیں، لیکن چین سے محروم ہیں، سکون سے محروم ہیں، اور ایک اطمینان کی زندگی انہیں حاصل نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کے پاس اسباب نہیں ہیں، برکت کا تعلق اسباب سے نہیں ہے، اعمال سے ہے۔ یہ خلاصہ ہے۔ میں بہت دور نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ جتنے اسباب لکھ کر لایا ہوں میرا ارادہ یہ ہے کہ مختصر سے ہی اسے جلد سے جلد بنا دوں۔ تو سب سے پہلا سبب جس کی وجہ سے آدمی کی زندگیوں میں برکت آتی ہے، اور یہ بات بہت پہلے پڑھی تھی حدیث کے حوالے سے، حالانکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ شاید بعض حدیثوں میں نہیں ہے، یہ بزرگوں کے اقوال کے بعد موجود ہے۔ جو یہ کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں یہ بے نمازی ہوتا ہے تو گھر کے دائیں جانب 40 ہاتھ تک، بائیں جانب 40 ہاتھ، اور سامنے 40 ہاتھ، پیچھے 40 ہاتھ نحوست برستی ہے، اور نحوستوں کا، بے برکتیوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جہاں یہ بے نمازی ہو اس کی بے برکتی کا
یہ اندازہ ہو جس گھر میں اور جس گھر کا باپ، جس گھر کی ماں، جس گھر کی بہو، جس گھر کا بیٹا، بوڑھے جوان، سب چھوٹے بڑے بے نمازی ہوں، وہاں کی بے برکتیوں کا کیا کہنا؟ اب اندازہ لگا لیجیے وہاں کتنی نحوستوں کا نزول ہوتا ہوگا۔ اب بعض لوگوں کو اس کا ادراک بھی ہوتا، بعضوں کو نہیں ہوتا، بعضوں کو اس کی ظلمتوں کا احساس ہو جاتا ہے، بعضوں کو نہیں ہوتا۔ یہ بھائی جیسے بعض لوگ کعبے پہ جاتے ہیں، آنے کے بعد وہ کارگزاریاں سناتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا، اس لیے کہ ان کو دیکھنا ہی نہیں آیا، اور دیکھنے کے لیے جس زندہ زمین کی ضرورت ہے وہ بات ان کا حاصل نہیں ہے، اس لیے وہ چیزیں سناتے ہیں جسے سر کی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ کعبے کا خلاف تالا ہے، بہت بھیڑ ہے کعبے میں، اس طرح کی باتیں سناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ چیز نہیں نظر آئی جو نظر آنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان سب چیزوں کے دیکھنے کے لیے زمین کے زندہ ہونے کی ضرورت ہے، اور جن کے دلوں پر گناہوں کا زنگ چڑھا ہوا ہو ان کو یہ سب چیزیں نظر آئے، اس کا ادراک ہو، یہ ذرا آسان بات نہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے برکتوں کا حصول ہوتا ہے وہ نماز۔ ایک آدمی بے نمازی ہو اور پھر برکتوں کا انتظار کرے اور پھر وہ مبارک ہو جائے اور اس کی زندگیوں میں صحت میں برکت ہو، ایسا عموماً نہیں ہوتا۔ دوسری چیز استغفار ہے، جس کی وجہ سے آدمی کے زندگی میں برکت آتی ہے۔ بس استغفار کی بے پناہ برکتیں ہیں، یہ مستقل ٹاپک ہے، لیکن مجھے استغفار کی ایک برکت کا ذکر کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ استغفار کی تمام برکتوں کا ذکر نہیں کرنا ہے، استغفار کی ایک برکت، استغفار کی یہ نعمت استغفار کی وجہ سے جو حاصل ہوتی ہے وہ روزی میں برکت ہے اور اس کی زندگی میں صحت میں برکت ہے۔ اس معنی کو قرآن نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ اگر کسی کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو، اس کے کاروبار میں برکت ہو، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے باغات میں برکت ہو، اس کی اولاد میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ چلتے پھرتے استغفار کو لازم کر لے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ استغفار کے بہت سارے الفاظ احادیث میں مروی ہیں، ایسے حدیث میں اگر دیا ہے اللہم اغفر لی، یہ بھی استغفار کے لفظ ہے، اللہم اغفر لی، اور ایک لفظ استغفر اللہ والی ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت الغفور الرحیم، یہ بھی الفاظ ہے۔ تمہیں جو آتا ہو وہ پڑھنے کا اہتمام کریں، باتیں کرنے کے بجائے، غیبت کرنے کے بجائے، فضول بکواس میں اپنے اوقات ضائع کرنے کے بجائے، بالخصوص رمضان آ رہا ہے، زبان کو محفوظ رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے جو ہمارے تمام اکابر کا یہ معمول ہے اور ان کی یہ تعبیر ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھ لو تو تمہاری زبان خود کا خود بند ہو جائے، تالا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ میں تسبیح لے لو، غیبت خود کا خود بند ہو جائے گی، چغلی خود کا خود بند ہو جائے گی، گالیاں پر خود کا خود پابندی لگ جائے گی، ہاتھ میں تسبیح لینے کی دیری ہے، اس کی برکتیں فوراً شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی تمہیں صوفی کہے، کوئی تمہیں دیندار کہے، کچھ بھی کہے، ملا کہے، مولوی کہے، تم اس کی پرواہ
انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، زکوٰۃ جو فرض ہے، انشاءاللہ پھر اس پر کبھی تفصیل سے کلام کریں گے، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھیے، اللہ کے راستے میں دینا یہ برکت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ہو یا ویسے بھی نفلی صدقات ہو، مسجد کا چندہ ہو، مدرسے کا چندہ، اور رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا، ایسا لگتا ہے بظاہر کہ ہمارے جیب سے پیسے جا رہے ہیں، وہ جا نہیں رہے، وہ آ رہے ہیں۔ پیسے دینا ایسا ہے جیسے ایک آم کا باغ ہوتا ہے، جیسے موز کا باغ ہوتا ہے، اور جیسے سپاری کا باغ ہوتا ہے، ناریل کا باغ ہوتا ہے۔ پیسے دینا قرآن کریم میں ہے جیسے اس نے پیسوں کا باغ لگا دیا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم كمثل حبۃ انبتت سبع سنابل في كل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ پیسے خرچ کرنا ایسا ہے جیسے اس نے پیسوں کا باغ لگا دیا ہو، وہ پیسے ریٹرن آئیں گے اور اخلاص کے بقدر اس میں زیادتی ہوگی۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے سورہ سبا میں، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم جو کچھ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرو گے تو اللہ اس کا بدلہ عنایت فرمائیں گے، اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کو قرض دینا ہے، گویا آپ نے اللہ کو قرض دے دیا ہے، اور آپ کو اصول معلوم ہے جب آدمی قرض دیتا ہے تو اس قرض کا واپس کرنا واجب ہے، ہدیے کا واپس کرنا واجب نہیں ہے۔ ایک آدمی مجھے ہدیہ دیتا ہے، ایک آدمی مجھے گفٹ دیتا ہے، تو اس کا واپس کرنا میرے پر واجب نہیں ہے، لیکن ایک آدمی نے مجھے قرض دیا تو اس قرض کا لوٹانا واجب ہے۔ بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اہتمام تھا، جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پوچھتے تھے بھائی اس میت کے ذمہ کسی کا قرض ہے؟ اگر کوئی جب تک کوئی ذمہ داری قبول نہ کرتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ادا نہ فرماتے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کو قرض دینا ہے، یعنی جس طرح قرضدار کا ادا کرنا واجب ہے، پیسے خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دینے کو اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ کوئی آدمی اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں کر سکتا، لیکن اگر اللہ نے خود اپنے اوپر کسی چیز کو واجب کر لیا تو اسے روکنے والا کون ہے؟ تو تیسری چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ، تفصیل پھر آپ کریں گے۔ چوتھی چیز جو آتا ہے دین کے لیے ہجرت کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ ایسے ماحول میں آدمی گر گیا ہے جب دین پر نہیں عمل کر سکتا آدمی، تو اس کو چاہیے کہ وہ ذرا قربانی سے کام لے۔ یہ جگہ اس کا کاروبار ہے، اس کا گھرانہ ہے، ایک آدمی فتنہ میں پھنسا ہوا ہے۔ مجھے بہت پہلے کی بات یاد ہے، حضرت مولانا علی میاں صاحب کا امریکہ کا دورہ ہوا، جب یہ آزاد ریاست آزاد بھی تھی، اس وقت حضرت کا دورہ ہوا تھا۔ حضرت نے وہاں کے مسلمانوں کو جوڑ کر خطاب فرمایا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم نے یہاں دین کا کام کرنے کے لیے اور دین کی ذمہ داری لے کر اگر تم نے ہجرت کی ہے، ہندوستان سے ہو یا پاکستان سے ہو یا بنگلہ دیش سے ہو اور دنیا کے مختلف ممالک سے، اگر تم نے دین کا درد لے کر، دعوت کی ذمہ داری لے کر اگر تم نے یہاں کی ہجرت کی ہے تو تمہارا ہجرت کرنا مبارک ہو۔ نہیں اگر تم نے صرف یہاں پیسے بنانے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے اگر تم آئے تو یہاں کے فتنوں سے تم نہیں بچ سکتے۔ اس کے بعد فرمایا تھا اگر تم یہاں صرف دنیا کمانے کے لیے آئے تو پھر تمہاری نسلوں کے ایمان کی خیر نہیں، تم اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کرو۔ یہ فرمایا تھا ہجرت بہت بڑا عمل ہے کہ آدمی اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے، اپنی جائے و جائیداد، اپنے خاندان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی معمولی عمل نہیں ہے ہجرت، یہ کہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں صرف اشارے دیتے ہی آگے گزر رہا ہوں۔ یہ چوتھا عمل ہے جس سے آدمی کی ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ پانچویں چیز قرآن کریم میں ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے بچ کر زندگی
زندگی کرنا. رمضان میں دیکھیے اب آیا گا رمضان آ رہا ہے کہ لوگ روزہ رکھیں گے, تراویح بھی پڑھیں گے, لوگ ذکر بھی کریں گے, بعض لوگ دوسری پڑھیں گے, تلاوت بھی کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ موبائل بھی دیکھیں گے, ساتھ ساتھ گانے بھی سنیں گے, اور رات میں تراویح سے جانے کے بعد ٹی وی بھی دیکھیں گے. تو ساری ان کے انوارات ختم ہو جاتے ہیں. برکتیں ختم ہے. یہ نہیں کہتا کہ روزہ ادا نہیں ہوگا, لیکن روزے کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے آدمی. روزے کا جو اثر اس کی روح پر مرتب ہونا چاہیے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی بادام بھی کھاتا ہے, ساتھ میں زہر بھی کھاتا ہے. تو ایک آدمی مچھلی بھی کھاتا ہے, ساتھ میں زہر بھی کھاتا ہے. تو وہ جو بادام کا اثر تھا, اس اثر کو اس زہر نے ختم کر دیا. تو تقوی کی زندگی اس کو خدا نے کہا اگر یہ لوگ ایمان لے آئے اور تقوی کی زندگی اختیار کرے تو اللہ کہتے ہیں ہم ان پر زمین و آسمان کے برکت کے دروازے کھول دیں گے. اور قرآن کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ ہم ان پر زمین و آسمان کے برکت کے دروازے ضرور کھولیں گے. لیکن شرط بڑی بڑی ہے, وہ یہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا, اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا, یہ کہ عبادت کرنا, اور یہ کہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا, ناجائز امور سے رک جانا. بہت بڑا تقویٰ ہے. حضرت ابو ذر کو خطاب کرتے حضور نے فرمایا تھا, ابو ذر, ناجائز کاموں سے بچ جانے سے بڑا کوئی تقویٰ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ نماز بھی جاری ہے, جھوٹ بھی جاری ہے, نماز بھی جاری ہے, گانے بھی جاری ہیں, نماز بھی جاری ہے, ایسی ویسی چیزیں بھی آدمی دیکھ رہا ہے. رمضان کے موقع پر خاص طور سے آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کے کسی عضو سے کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو. پانچویں چیز ہے. چھٹی چیز عبادت کی کثرت ہے. عبادت کی زیادتی سے بھی آدمی کی زندگی میں برکت ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے, اللہ نے کہا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا بنم صدرا. فرمایا کہ اے آدم کے بچے, تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے. ہر کام کے لیے آدمی کے پاس وقت ہے, نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. فرمایا کہ تو ہم نماز چھوڑ کر روزی کمانے جا رہا ہے, روزی کی چابیاں تو ہمارے ہاتھ میں ہیں. جس کی ہاتھ میں روزی کی چابیاں ہیں, ان سے بغاوت کر کے روزی کمانا یہ نادانی اور حماقت ہے, یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ بے عقلی کی باتیں ہیں, یہ عقل کا دھوکہ ہے. فرمایا اے آدم کے بچے, میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے, ہم تیرے دل کو مالداری سے بھر دیں گے. اللہ بنم صدر, اگر تو نے عبادت میں جی چرایا تو ہم تجھ کو روزی کی وادیوں میں ایسا پریشان کریں گے, ایسا پریشان کریں گے کہ تجھے عبادت کی طرف آنے کا موقع بھی نہیں. اللہ سب کی عبادت فرمائے. یہ چھٹی چیز ہے. ساتویں چیز حج و عمرے کی کثرت کرنا. اپنے حج پر مستقل بیان کروں گا, اگر اللہ نے زندگی باقی رکھی, موقع ملا تو جب حج کا موسم آئے گا بیان کریں گے. حج کی دو بڑی برکتیں ہیں جو حدیث سے پڑھنے سے معلوم ہوتی ہیں. سب سے بڑی برکت حدیث حج کی یہ ہے, حج کو جانے کے بعد آدمی کفر کی طرف نہیں جا سکتا, آدمی مرتد نہیں ہو سکتا. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ لوگوں جلد سے جلد حج کا اہتمام کرو. بچے کی شادی کر کے جاؤں گا, بچے کا گھر بنا کر کے جاؤں گا, بچہ پیر پہ کھڑا ہوگا تو حج کو جاؤں گا, یہ کر کے جاؤں گا, وہ کر کے جاؤں گا, موت آ جاتا ہے. حج کو جانے والے حج کو جا کر واپس آ جاتے ہیں, اس کے کام اسی طرح ادھورے رہ جاتے ہیں. یہ مضمون حدیث میں ہے. سب سے بڑا نفع حج کا یہ ہے کہ آدمی حج کو جانے کے بعد مرتد نہیں ہوتا. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے بعض کتابوں میں یہ لکھا کہ ہر آدمی کو لوگ قرض نہیں دیتے, ہر آدمی کو لوگ قرض نہیں دیتے, لیکن اگر آدمی نے اپنے معاشرے میں اتنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں, اگر وہ قرض مانگے تو دے سکتے ہیں, تو بزرگوں نے حج کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ قرض دے کر ہی صحیح حج کو جائے. اتنی بڑی عبادت ہے. دوسرا حج کا سب سے بڑا نفع یہ ہے دنیا کا, یہ تو دین کا نفع تھا, دنیا کا نفع یہ ہے کہ حج کو جا کر آنے کے بعد آدمی غریب نہیں ہوتا.
برکت حاصل کرنے کا حج و عمرے کا یہ دوسرا سب سے بڑا فائدہ ہے. اور آٹھواں فائدہ یہ ہے برکت حاصل کرنے کا ذریعہ وہ صلہ رحمی ہے. ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں, حدیث سنایا کرتا ہوں, رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے بھائیوں, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو, غریب رشتہ داروں پر نظر رکھو, ان کے خبر گیری رکھو. حدیث پاک میں ہے جو آدمی یہ چاہتا ہے من سرہ ایمت لہ فی عمرہ, کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے, اس پر روزی کے دہانے کھول دیے جائے اور اس کو بری موت سے بچا لیا جائے, کفر کی موت سے, جل کر مرنے سے, حادثے کی موت سے, ڈوب کر مرنے سے, گر کر مرنے سے. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو, اس کو چاہیے اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے, وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, اور رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک کرے. اجنبیوں کے ساتھ تو آدمی کی کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے, رشتہ داریوں میں کچھ چپکا جو ہے آپس میں ناگواریوں کے واقعات پیش آ جاتے ہیں. وہ واقعات پیش آنے کے باوجود بھی آدمی اسے نظر انداز کر کے اور اسے شیطان کی کارستانی قرار دے کے آدمی جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا برتاؤ برابر جاری رکھے. یہ آدمی کی انسانیت اور شرافت کی بات ہے, یہ انسانیت کا تقاضا ہے, یہ آدمی کی شرافت کا تقاضا ہے. یہ آدمی چیز ہے صلہ رحمی, جس سے آدمی کی ہر چیز میں برکت ہوتی ہے. نبی چیز فرمایا کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک. حدیث پاک میں ہے ترزقون وتنصرون بضعفائکم, کہ تم کو تمہارے کمزور اور کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے, کمزور لوگوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. کمزور ایسے بچہ کتنا کمزور ہوتا ہے, نہ اٹھ سکتا ہے, نہ خود کھا سکتا ہے, نہ خود استنجا میں جا سکتا ہے, اتنا کمزور ہوتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے. نہ خود کپڑے پہن سکتا ہے, نہ خود کھانا کھا سکتا ہے, نہ خود جو ہے وہ پیشاب استنجا میں جا سکتا ہے, اتنا کمزور ہوتا ہے. بچہ ہے, بیوی ہے, بوڑھے ہیں, عورتیں ہیں, یہ سارے کمزور ہیں. فرمایا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو, ان پر ظلم نہ کرو. اگر ان کے ساتھ تم نے اس کو سلوک کا معاملہ رکھا تو اللہ تعالیٰ تمہاری روزیوں میں اور تمہاری ہر چیز میں اللہ برکت کریں گے. اس کے بعد فرمایا 10ویں چیز ہے اللہ پر بھروسہ کرنا. ہر آدمی اپنے کاروبار پر بھروسہ کرتا ہے, اپنے دست و بازو پر طاقت پر بھروسہ کرتا ہے, اور اپنے عہدے پر بھروسہ کرتا ہے, اپنے مال پر بھروسہ. اللہ پر بھروسہ کرو. کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے آدمی کی طاقت کھڑی رہ جاتی ہے, آدمی کا عہدہ کھڑا رہ جاتا ہے, مال ہے, مسئلے کا کوئی حل نہیں. اللہ پر بھروسہ کرو. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ, یہی ایک سودا ہے اس سودے میں گھاٹا نہیں, یہی ایک سودا ہے جس میں خسارہ نہیں, نقصان نہیں. اللہ پر بھروسہ کرو. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. 4ویں چیز حدیث کے فرمایا قرآن میں ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے, جب تک ادا کرتے رہو گے تو تم اس وقت تک نعمتوں سے محروم نہیں رہو گے. نعمتوں میں اضافہ ہوگا, نعمتیں باقی رہیں گی. شکر کا اہتمام کرو. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے کہا اے اللہ تیری نعمت پر شکر ادا کر رہا ہوں اور کرتا چلا آیا ہوں, کرتا رہوں گا, لیکن اے اللہ تیری ادنا سے ادنا نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. کرتا تو رہوں گا لیکن کر نہیں سکتا. تیری اتنی نعمتیں ہیں. تو اس پر آواز آئی, کہا کہ داؤد الآن شکرتنی, آج تم نے شکر ادا کیا ہے. اب آئی عقل, اب آیا رستے پر, یہ ترجمہ ہے اس کا. تو اللہ کی کسی ادنا سے ادنا نعمت کا بھی ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. بعض محدثین نے یہ لکھا ہے, بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ آدمی استنجا کو جا کر آنے کے بعد پڑھتا غفران ہوگا, اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے. اس پر کلام ہے, طویل کلام. محدثین کا کہ یہ جملے کا مفہوم کیا ہے. استنجا کے بعد معافی مانگنے کا کیا مطلب ہے. اس کا ایک موٹا موٹا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ یہاں میں تیرا ذکر کرنا بھی چاہا تو کر نہیں سکتا تھا, اس لیے مجھے معاف کر دیجیے. بعض محدثین نے یہ لکھا ہے اے اللہ استنجا صحیح سلامت آسانی سے ہو گیا, اگر نہ ہوتا تو
نہ ہوتا تو کیا عقل بنتی، اچھے اچھوں کی عقل ٹھکانے لگ جاتی۔ تو فرمایا اے اللہ یہ جو استنجا ہو گیا، میں اس کا شکر ادا تو کر رہا ہوں، لیکن شکر نعمت اتنی بڑی ہے کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا، شکر ادا نہ کرنے کی معافی مانگتا۔ یہ تشریح محدثین کی ہے، عجیب تشریح محدثین کی، سلام ہو ان کی ارواح مبارکہ پر۔ اس کے بعد فرمایا جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو مسکراتے ہوئے داخل ہو، اس سے بھی برکت ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب گھر میں داخل ہو سلام کر کے داخل ہو، اس سے بھی برکت ہوتی ہے۔ والدین کی خدمت بھی کرے، فرما برداری بھی کرے، اس سے بھی برکت ہوتی ہے۔ اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرو، اس سے بھی برکت ہوتی ہے۔ چاشت کی نماز کا اہتمام کرو، جب سورج ذرا بلند ہو جائے 9 بجے 9:30 بجے، شوہر گھر سے جاتا ہے ملازمت کو، عورت مصلی بچھا دے، شوہر تو کمانے گیا ہے، عورت مصلی بچھا کر کے چاشت کی نماز ادا کر کے اپنے شوہر کی روزی کی برکت کی دعا کر سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے بھی کبھی آدمی واقعہ اور بے برکتی کا شکار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 16 یا 17ویں چیز یہ ہے کہ آدمی برکت کی دعا کرے۔ یہ 17 چیزیں ہیں کل، جو جلدی میں نے مختصر تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان 17 چیزوں کا اہتمام کرو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر زندگی باقی رہی تو پھر انشاءاللہ کبھی تفصیل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔